جس بارگاہ کو ہم بارگاہ مولائے کل مولا امیر المومنین شیر خدا ید اللہ فاتح خیبر دماد پیغمبر جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ اگر خانقاہ ہے تو اس سے علی نکال دو، اس سے علی نکال دو گے تو پھر تیری خانقاہ چاہے جتنی لمبی چوڑی کیوں نہ ہو وہ استبل کی خامخواہ بن جائے گی، خانقاہ نہیں رہے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آئیے نہایت ہی محبت و احترام کے ساتھ سلطان اودھ شاہ ولایت مظہر غریب نواز آفتاب چشت قطب عالم قطب العالمین حضور مخدومنا مخدوم شاہ مینا ولی چشتی لکھنوی رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز کرم کو بوسہ دیتے ہوئے اس بارگاہ محبوب خدا میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں جس کی شان و حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے اسی ابدی سرکار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت شاہ ولایت کی چوکھٹ سے پیش کریں جس کی سرکار کی رفت و عظمت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، یہ عرش و کرسی لامکا کس کا میرے سرکار کا۔ جھوم جھوم کر درود پاک کی نظر پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرات، اس وقت بارگاہ مخدوم العالمین میں ہم سب کی نمائندگی اور وکالت نبیر حضور حامد العطیہ فرزند حضور صاحب سجادہ حضرت شیخ صغیر علی مینائی اور منع میاں ولی عہد آستانِ قطب العالمین پیرزادہ شیخ فاخر علی مینائی مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں۔ حضرات، روحانیت میں، دائرہ تصوف میں، خانقاہ محبت میں نسبتوں کا بڑا مقام ہے۔ بسا اوقات وہ چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا فہمی صاحب اور ڈاکٹر ذاکر علی مینائی صاحب، دیکھنے میں بظاہر وہ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اتنی بلند ہوتی ہیں، اتنی بلند ہوتی ہیں کہ ایک طرف وہ خاک نشی ہوتی ہیں
اور دوسری طرف ان کے جلوے عرش نزی ہوتے ہیں. تو یہاں کے ذروں کا مقام اگر آپ کو جاننا ہو تو ان ذروں کو سمجھنے سے پہلے اس ذات کو سمجھیں کہ جو تنہا دنیائے ولایت میں عالم تصوف میں کائنات معرفت و حق آگاہی میں وہ مقام رکھتا ہے کہ جسے دنیا صرف شاہ مینا نہیں کہتی بلکہ جہاں شاہ مینا کہتی ہے وہی عرش کا نگینہ بھی کہتی ہے. تو حضرات اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان ہم سب کو بارگاہ مختوم شاہ مینا میں مقبول و مرغوب بنانے کے لیے ہماری اور آپ کی حاضری کو مسلم اور مکمل بنانے کے لیے ہمارے پیر خانے کا وہ شہزادہ جو عمر کے اعتبار سے صغیر ہے لیکن بذات خود فاخر علی ابن صغیر علی ہے. ابن صغیر علی اور ابن صغیر علی ابن باسط حامد علی باسطی مینائی ہے. اور یہ سلسلہ مخدوم پاک کے توسط سے ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اس بارگاہ میں جا کر سکون پاتا ہے جس بارگاہ کو ہم بارگاہ مولائے کل مولا امیر المومنین شیر خدا ید اللہ فاتح خیبر دماد پیغمبر جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں. یہاں مولائے کائنات کے حوالے سے اگر خانقاہ ہے کوئی بھی خانقاہ A to Z ہندوستان کی اگر خانقاہ ہے توجہ چاہوں گا اگر خانقاہ ہے تو اس سے علی نکال دو اس سے علی نکال دو گے تو پھر تیری خانقاہ چاہے جتنی لمبی چوڑی کیوں نہ ہو وہ استبل کی خامخواہ بن جائے گی خانقاہ نہیں رہے گی. آج کی تاریخ میں لوگوں کو شیخیت کا بھی بھوت سوار ہے پیر موغا بننے کا بھی بھوت سوار ہے اپنی خانقاہ کو ساری دنیا میں چمکانے کا بھی بھوت سوار ہے لیکن جب بات آتی ہے مولائے کائنات کی عظمت و رفعت کی جب بات آتی ہے مولائے کائنات کی مولائیت کی تو آپ کی تاریخ میں لفظ مولا کا ترجمہ ہونا شروع ہو گیا. لفظ مولا کا ترجمہ ہونا شروع ہو گیا ہے. کوئی دوست ترجمہ کر رہا ہے کوئی کچھ ترجمہ کر رہا ہے. ابے سنو اگر عربی پڑھے لکھے ہو یا عربی داں لوگوں سے واسطہ رکھتے ہو تو حدیث رسول کا لہجہ دیکھو اور پھر ترجمہ کرو. نبی کیا فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. فا لفظ فا پہ غور کرو یعنی میں جس کا مولا میں جس کا مولا بس اس کا مولا علی ہے. پتہ کیا چلا لہجہ رسالت بتا رہا ہے کہ تیرا نبی جس معنی میں مولا ہے اسی معنی میں علی بھی مولا ہے اسی معنی میں علی بھی مولا ہے. تو الحمدللہ تم اپنے ترجمے اپنی خانقاہوں میں رکھو. یہ خانقاہ شاہ ولایت ہے
یہ خانقاہ مخدوم شاہ مینا ہے. یہاں پر تمہاری نہ تو تعلیم کی ضرورت ہے نہ تمہارے ترجمے کی ضرورت ہے. ہم کو مینا ولی نے سمجھا دیا ہے کہ مینا ولی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ علی ولی اللہ کا ہے. علی ولی اللہ کا ہے. حضرات مجھے معلوم ہے وقت بہت کم ہے اور اسی لیے میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے قاصر ہوں. لیکن آج کی تاریخ میں کوئی بھی خطیب ہو کوئی بھی وائز ہو آج کی تاریخ میں فرض ہے کہ جب وہ ذکر نبی کے لیے کھڑا ہو تو ذکر نبی کا آغاز ہی کچھ اس طرح سے کرے کہ جب ایک لفظ یا نبی بولے تو دوسرا صیغہ یا علی بولے یا علی بولے. اس لیے کہ محبت نبی بغیر محبت علی کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کو مانتے ہیں اور خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5 مانتے ہیں. 4 نہیں بلکہ 5 مانتے ہیں. یعنی مولا امام حسن کو بھی ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں اور اس ترتیب کو بھی ہم مانتے ہیں. کیا ہوا؟ اس ترتیب کو بھی ہم مانتے ہیں. ترتیب سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہمارا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے, دوسرا خلیفہ فاروق اعظم ہے, تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہے, چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں, 5ویں خلیفہ امام حسن مصطفیٰ ہیں. ہمیں خلافت کی ترتیب سے بھی کوئی یار نہیں ہے. ہم اس خلافت کی ترتیب کو حق مانتے ہیں, حق سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم علی کو مانتے ہیں تو ترتیب خلافت سے نہیں مانتے بلکہ ہم علی کو جب مانتے ہیں تو اس درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضرات یہ دیکھیے دربار مخدوم شاہ مینا ہے. اودھ میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں وہ ساری خانقاہوں میں الا ماشاء اللہ فیضان شاہ ولایت مخدوم شاہ مینا روا دوا اور حضرت مخدوم شیخ سعد علیہ رحمت و رضوان خیرآباد شریف, حضرت مخدوم شاہ شفیع علیہ رحمت و رضوان صفی پور شریف, یہ وہ 2 مخدوم ہیں. الحمدللہ انہوں نے مخدوم شاہ مینا سے ایسے فیض و برکات حاصل کیے کہ مخدوم پاک نے ان دونوں کو اپنے جیسا بنا دیا. اسی لیے ہم چشتیوں کے لیے حل المشکلات ایک وظیفہ ہے. وہ وظیفہ یہ کہ مینا ساتھ صفی صفی ساتھ, مینا ساتھ صفی اور صفی ساتھ مینا. اب ایک طرف چشتی باجا بھی بج رہا ہے ساتھ کے ساتھ اور الحمدللہ دوسری جیسا چشتی خطیب اپنی خطابت کا باجا بجوانا چاہ رہا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ صرف چادر شریف تک رہے گا. اس کے بعد میرے پاس جو بھی 2-4 منٹ وقت رہے گا اس میں ماحصل گفتگو اپنی پیش کروں گا. یہ مخدوم پاک شاہ ولایت کی بارگاہ ہے. دوستو اس بارگاہ کا ہمیں اور آپ کو احترام اور اس کی تقدس معابی کا خیال ہر لمحہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ باادب بانشی اور بے ادب بے نشی ان بارگاہوں میں حاضر ہونے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مخدوم پاک کی بارگاہ کی عظمتوں کو سلام. اپنے وقت کے عظیم اور آج
ان کے تصوف کا شہرہ پوری دنیا میں، ان کے فقر کا شہرہ پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے، جنہیں ہم اور آپ سرکار وارث پاک آدم اللہ ذکرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار وارث پاک سے متعلق یہ روایت مشہور و معروف ہے کہ وہ جب آتے تھے شاہ ولایت کی بارگاہ میں، مخدوم شاہ مینا کی بارگاہ میں، تو اندر کبھی تشریف نہیں لاتے تھے، ہمیشہ وہ گیٹ کے سامنے سے سلامی پیش کرتے تھے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو کہ دیوا شریف میں نظر میں شیرنی کے طور پر بتاشے کا اہتمام خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس بتاشے کی پسندیدگی کا جو حوالہ ہے وہ اسی دربار مخدوم شاہ مینا سے منسوب ہے۔ ایک دفعہ سرکار وارث پاک حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے فقیر حضرت فیضو شاہ موجود تھے۔ فیضو شاہ کو انہوں نے چند آنے پیسے نکال کر دیے اور کہا جاؤ اس کا بتاشا لے کر آؤ اور مخدوم پاک میں نظر کے طور پر پیش کرو۔ انہوں نے کہا حضور ایسا کرتا ہوں کہ میں کچھ اور پیسے اس پہ ملا کر کوئی اچھی مٹھائی لے کر کے آتا ہوں۔ تو وارث پاک نے کہا کہ نہیں کوئی اچھی مٹھائی نہیں چاہیے بلکہ بتاشا ہی لے کر کے آؤ، اور بتاشا مخدوم شاہ مینا کی بارگاہ میں پیش کرو، اس لیے کہ بتاشا جب بندہ کھاتا ہے تو اس کی زبان سے جو آواز آتی ہے اس میں اللہ اللہ کی صدا سمجھ میں آتی ہے، اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی ضرب اور صدا سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی وارث پاک نے جو بتاشا کو شیرنی کے طور پر پسند کیا، اس پسندیدگی کا ثبوت اور حوالہ اسی مخدوم شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ سے ملتا ہے کتابوں میں۔ تو الحمدللہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، ہم اور آپ جتنا احترام کریں گے اور جتنی محبتوں کے ساتھ حاضری دیں گے ہم اتنا ہی فیض پائیں گے۔ یقین جانیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک آنکھ ہماری اور آپ جیسی ایک آنکھ نہیں ہے، بلکہ یہ بے شمار آنکھیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہماری آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ سب کی آنکھوں میں سما جاتے ہیں، ہم سب کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ ان کے مقام کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بھلا بتاؤ تو صحیح، ہم جسے مخدوم شاہ مینا کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے اللہ رب العزت سے کس قدر محبت کی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں بنی بلکہ مادہ ذات ولی بن کر تشریف لائے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ ہی سے ولی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور روایتیں کچھ اس طرح سے ملتی ہیں کہ شب ولادت کا کچھ حصہ گزر گیا تو ان کی ماں نے اپنے بچے کو اپنے بازو میں محسوس کرنا چاہا تو محسوس کرتی ہے کہ میرا بچہ میرے بازو میں نہیں ہے، فوراً وہ بے چین ہوتی ہے اور چارپائی کے نیچے جب ان کی نظر جاتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ میرا بچہ چارپائی سے زمین پر ہے اور زمین پر پڑا ہوا نہیں ہے بلکہ سجدے میں گرا ہوا، سجدے میں گرا ہوا ہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح یہ کون بندہ ہے؟ ہم اور آپ دنیا میں آ کے 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال کی عمریں گزار لیتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچان پاتے۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے جو ماں کی گود میں جو ہی جلوہ فغن ہوا زمین پر پہنچ کر اللہ کا سجدہ کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ مجھے روز ازل کا وعدہ یاد ہے، اللہ نے مجھے عالم امر میں مجھ سے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے بھی کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا پالنہار ہے۔ گویا اس اعلان، اس اقرار کی گواہی اور ثبوت مخدوم شاہ مینا نے ولایت کے فوراً بعد دیا، ولادت کے فوراً بعد دیا۔ تو حضرات چادر تو پیش ہو گئی، آپ
حضرات بیٹھ تو جائیں. یہ ہمارے دیکھیے، غور سے دیکھیے، عمر کم ہے، دھوکہ نہیں کھائیے گا. یہ پیرزادہ شیخ فاخر علی منائی ہے. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ حامد علی باستی منائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس عمر میں ہر طرح کی مصروفیت سے اپنے کو فارغ کر کے اپنی زندگی کو انہوں نے مخدوم پاک کی چوکھٹ کی غلامی اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں آنے والے زائرین کی خدمت کے لیے نظر کر دیا. اور یقین جانے ہمیں اور آپ کو جو فیض ملتا ہے، یوں تو ہم کہیں سے بھی اپنے بزرگوں کو یاد کریں، ہمارے بزرگ ہماری فریادیں سنتے ہیں، لیکن بارگاہوں میں جب ہمیں اور آپ کو حاضر ہونا ہو تو چشتی خانقاہوں کا ایک خاص اصول ہے غریب نواز کے ہاں بھی کہ کسی نہ کسی خادم کو اپنا وکیل بنا کر آپ حاضر